بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دی تھی کہ حوثیوں کی جانب سے اس مبینہ ڈرون حملے جو یو اے کے اوپر کیا گیا ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور تمام میڈیا، جس طرح دنیا بھر کا میڈیا لے کے چلا کہ ایران بیکڈ ہاؤسیز کا یہ حملہ، جی ہاں، وہ اب اثرات سامنے آ چکے ہیں۔ ایسے موقع پر جب چند گھنٹوں بعد ہی یو اے ای کی آفیشل سٹیٹمنٹ یہ سامنے آئی تھی کہ اب یو اے ای یمن کے اوپر اب حملہ کرنے کے رائٹس کو محفوظ رکھتا ہے، کسی وقت بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پر جب میں نے بتایا کہ خطے کی سچویشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ ایران اور سعودی عرب بہت زیادہ قریب آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ممالک میں سفارت خانہ کھول رہے ہیں، اور اس خطے میں عرب دوبارہ سے اس پوزیشن پہ آنے کی کوشش کریں، عرب یا اس خطے کے تمام ممالک، کہ اپنے مسائل کو خود دیکھیں، خود لے کے چلیں۔ اس موقع پر اسرائیل کی انٹری ہونا یو اے ای، جب اسرائیل کی انٹری عرب میں ہوگی، مجھے کوئی یار نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے، تب خطے کے اندر انسرٹنٹی پھیلے گی، کیونکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول یہ تو شروع سے ان کا تر رہا ہے، اور یہ ہو گیا نا۔ ابھی 24 گھنٹے مکمل نہیں ہوئے، جی ہاں، سعودی عرب کے اتحادیوں نے یمن کے دارالحکومت سنا پر حملہ کر دیا، تگڑا حملہ کر دیا۔ 14 افراد کے مرنے کی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جس گھر پہ حملہ کیا گیا وہ گھر کس کا تھا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کتنی بڑی کامیابی تصور کری، کیونکہ آپ اس کو سعودی الائٹ کریں، میں کہہ رہا ہوں یو اے ای نے حملہ کر دیا، کیونکہ فرسٹ سب سے ٹاپ کا اتحادی جو سعودی عرب کا کوئی ہے دنیا میں تو وہ یو اے ای ہے، متحدہ عرب امارات۔ اس نے حملہ کر دیا، اور پھر اس کا جواب بھی ایک آ گیا ہے، ایک بہت بڑا یو اے ای کا کارگو جہاز تباہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی شرپسند، یعنی اس خطے کو ٹوٹتا پھوٹتا دیکھنے والوں کی خواہشیں پوری ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ دعا یہ ہے کہ یہ خواہشیں جلدی اپنے متقی انجام تک پہنچ جائیں، یہ دم توڑ دیں، لیکن جی ہاں، یہ ٹینشن اب بڑھ گئی ہے۔ دونوں واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، جس کی طرف یہ پوری بیس بنا کے مبینہ ڈرون ایک حملہ کرا کے یا 2 ڈرون حملے کرا کے یو اے ای کے اندر نقشے میں تو دیکھیں کہ یو اے ای کا کوئی ہمسائیگی لگتی ہے یمن کے ساتھ، ذرا دیکھیں تو صحیح بیچ میں کون کون ہے۔ نقشہ بھی میں آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دراصل یہ کیا چیز ہے۔ یمن سے اڑ کے ڈرون پہنچے ہیں جی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد، اور انہیں ابو ظبی کے اندر یہ حملہ کر دیا ہے۔ مگر افسوس، ان کی عقل کا ماتم کیا جائے، ان کا کیا کر سکتے ہیں۔ بھائی یہ 2 واقعات ہیں اہم ہیں۔ سعودی عرب نے یمن کے اوپر حملہ کیا، پھر یمن نے یو اے ای کے جو فوجی ہیں ان کا جو کارگو طیارہ ہے اس کو اڑایا۔ دونوں خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیے گا، اور ذہن کو مرتب کرنے میں تھوڑا ٹائم لگایا کریں، خبروں کو ویریفائڈ کریں، ان کے اینگلز کو ضرور دیکھیں، جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں۔ چاہے کہ ہم اتنے کامیاب نہ ہوں، لیکن آپ کے سامنے کوشش ضرور کرتے ہیں کہ آپ کو دعوت فکر ضرور دے دیں۔ چینل دیکھنے سبسکرائب نہیں کرتا، چینل سبسکرائب کر دیں۔ دونوں خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ سب سے پہلے صبح کی کاروائی، اس کے بعد یمن والوں کی کاروائی، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے شیئر کر لیتا ہوں۔ حوثی ترجمانوں نے کل فوجی ترجمانوں نے ذمہ داری قبول کی تھی کہ ہم نے ڈیپ ڈاؤن حملہ کرنا ہے ابو ظبی کے اندر، ہم نے کیا ہے۔ اس کے مزید چند گھنٹوں بعد آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ آج تک اس کی تفصیلات دوبارہ نہیں ہے، چند گھنٹے کیا 12 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا، بلکہ 12 کیا 16-18 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا، ابھی تک کچھ نہیں بتایا کہ یہ حملہ کیسے کیا گیا، کیا پلان کیا گیا، صرف ایک ترجمان کی جانب سے اتنا ضرور بتایا گیا۔ لیکن ہاں، اس کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ اثرات کیا ہیں جی؟ یہ لیں، الجزیرہ، اس سے زیادہ ویریفائڈ تو نہیں، تصویروں کے ساتھ آپ کے ساتھ کروں، ابھی بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنی ہے میں نے۔ وہ سیٹلائٹ پکچرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو یو اے ای نے شیئر کی ہیں۔ یہ سب چیزیں کتنی ریڈی تھیں کہ جہاں وہ ڈرون اٹیک کیے گئے ہیں۔ سعودی لیڈ کولیشن لانچز ڈیڈلی ایئر ریڈز ان یمن سنا، ٹھیک ہے، سعودی عرب ان کے اتحادی فوجوں نے یمن کے دارالحکومت سنا پر حملہ کر دیا ہے۔ ادھر کے مقامی کہہ رہے ہیں 14 پیپل ور کلڈ ان دا یمنی کیپٹل ڈے آفٹر سسپیکٹڈ مبینہ اٹیک کلڈ 3 پیپل ان دا یو اے۔ 3 بندوں کے یو اے کے اندر 3 بندوں کے ڈرون کا جو سسپیکٹڈ حملہ کا تھا، اس کے ایک دن بعد سعودی عرب ان کے اتحادیوں کا یہ حملہ ہے، یہ تباہی ہے وہ آپ دیکھ لیں جی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ارلی آن ٹیوزڈے، آج صبح کا یہ ہے حملہ۔
جی بگن ایئر ریٹس. اور ابھی اس وقت میں آپ سے بات کروں مسلسل جاری ہیں, اس کی تفصیلات ابھی نہیں آ رہی, لیکن مسلسل یہ حملے جاری ہیں. کل کا صرف 3 ڈرون کا, جس میں 3 افراد مارے گئے ہیں, جو ابھی تک کنفرم ہی نہیں ہے کہ یمن کی طرف سے حملہ کیے گئے ہیں, کہیں ذہن ہی نہیں مان پا رہا, اس کا جواب اب دیا جا رہا ہے. یعنی وہ ٹارگٹس اچیو کیے جا رہے ہیں جن کی بنا پر یہ گیم ساری پلان کی گئی ہے. پلیز اس پیرائے پہ ضرور سوچیں. میں اس پیرائے پہ سوچ رہا ہوں, میں ساروں کی طرح طوطوں کی طرح نہیں بول سکتا, ٹھیک ہے. The Saudi-led coalition has carried out air raids in the Yemen capital Sana'a, killing more than 12 people, یعنی 14 people ہیں. According to residents, a day after the Houthi rebel group launched a deadly attack in the United Arab Emirates, the UAE said that it reserved the right to respond to terrorist attack and criminal escalation. جب UAE نے یہ کہا کہ ہم یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں گے. 2 Indians اور پاکستانی working for UAE giant ADNOC died in the Houthi attack against agitated fire near Abu Dhabi. ٹھیک ہے, یہ نقشہ انہوں نے ظاہر کیا جی. یہ کون سی 2 جگہیں یہ سن لیں نقشے پہ. ایک جگہ ہے مصافہ, ٹھیک ہے, جہاں مبینہ ڈرون اٹیک کا کہا جا رہا ہے, اور دوسرا جگہ ہے ابو دھابی انٹرنیشنل ایئرپورٹ. اس مقام کی ایک نئی بلڈنگ بن رہی تھی جس کے اوپر ایک ڈرون اٹیک کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ 2 میں نے بتایا کہ یہ ریزلٹس ہیں جو کل کے اس پلانٹیڈ ہی کہوں گا میں, کیونکہ ابھی تک کوئی وجہ نہیں ہے نا اس کو اڑانے کی, کوئی وجہ نہیں, کوئی اتنی بڑی کوئی تباہی نہیں ہو گئی نا. تو اس اپنے ملک پہ حملہ کرنے کے لیے کسی کو جواز ہی دیا نا, اتنا آسان تھوڑی ہے. اس کا جواب کیا ملا یہ بھی سن لیں, اس حملے کا جواب. یمن ڈسٹرائز UAE پلین ایٹ شبابہ ایئرپورٹ. ٹھیک ہے جی, یہ پیچھے یہ کارگو جہاز ہے جی. ٹھیک ہے, لوکل سورسز, Al-Bayt news agency, local sources in Yemen have said the Yemeni army destroyed a cargo plane belonging to the UAE forces at Afaq airport in the southern province of Shabwa on Monday. ٹھیک ہے جی, Sabrine news close to the resistance forces in Iraq also reported that an Emirati C-130J plane was targeted in the Shabwa province of Yemen. ٹھیک ہے جی, UAE کا جہاز بھی ادھر اڑا دیا جی. اب اس کا جواب چل رہا ہے نا, نتیجہ بڑا ہے. یہ ابھی کوئی بھی نتیجہ نہیں ہے, یہ تو ایک کہتے ہیں نا وہ ایک انسیڈنٹ کو بنا جا رہا ہے, ایک بڑی پلاننگ کو بنا جا رہا ہے کہ جس کی بعد ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا نتیجہ آپ اور ہمارے سامنے یا دنیا کے سامنے رکھا جائے گا. اور اس کی بیک گراؤنڈ کوئی اور نہیں ہے, UAE اسرائیل ریلیشنز ہیں. یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے, یہ وہ بنا رہے ہیں. کیونکہ پھر میں نے بولا آپ کو, کل بھی میں نے خبر دی تھی کہ تمام جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہے نا, ایون الجزیرہ بھی حوثیز, ایرانی بیکڈ حوثیز یوں لے کے چل رہے ہیں. کیونکہ ایران اور حوثی اگر ایک ہیں, جو میں مانتا ہوں, تو ایران کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اس وقت UAE کے اوپر حملہ کرنے کی. تو جب وجہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اور ہے جو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ ایران کا اعلیٰ سطحی وفد UAE روانہ ہوا ہے. اچھا, یہ بھی خبریں, اور جی ہاں ہاٹ لائنز پہ گفتگو بھی شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, دراصل سازشی کون ہے کیا نہیں ہے. لیکن یہ وہ سچویشن ہے جس کا شاید باقاعدہ طور پر راستہ بنا جا رہا تھا کل کے اس ڈرون کے باہر, کہ 14 بندے مارے. 14 بندے بھی کس جگہ پہ مارے یہ بھی سن لیں. یہ ایک سابق ریٹائرڈ فوجی ہے جی, جس کے گھر پہ یہ حملہ کیا گیا, اور اس کی بیوی اس میں ماری گئی ہے, 25 سالہ بیٹا اس میں مارا گیا, اور دیگر کچھ نامعلوم افراد ہیں جو علاقے کے ہیں یا محلے کے ہیں جس کے گھر پر یہ ایئر سٹرائک کی گئی ہے, جس میں 14 افراد مارے گئے ہیں. بس اس سے زیادہ کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے. سعودیہ اس کو بہت بڑی کامیابی, سعودی اور اس کے اتحادی اس کو بہت بڑی کامیابی تصور کر رہے ہیں. اور میرا ماننا ہے کہ یہ UAE کا اٹیک ہے. یہ اپڈیٹ تھی. سلمان اظہر کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیں, ویڈیو ویریفائڈ کریں, خبریں ویریفائڈ کریں, پھر یقین کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.